اس شکریہ کے طور پہ عید کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنے والا دن. عود سے ہے. بعض لوگوں نے عید کا معنی خوشی کیا اور پھر کیا خوشی منانا. تو ایک ہی لفظ کا معنی غلط لیا. خوشی منانا کوئی چیز نہیں ہوتا، خوش ہونا یہ اصل چیز ہے. اور خوش ہونے کا تعلق ہے دل کے ساتھ، کہ دل میں خوشی آئے. اور منانے کا تعلق ہوتا ہے بھنگڑے ڈالنا، ناچ ڈانس، گانا بجانا. تو اسلام میں خوشیاں منانا کوئی چیز نہیں، خوش ہونا یہ اصل چیز ہے. اسی لیے فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ قرآن کریم جیسی نعمت کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور ان کے دل راضی ہوں اور اس کو قبول کریں. تو عید جو اسلام کے خصائص میں سے اور اعجاز میں سے اللہ نے 2 عیدیں مقرر کی، اور ان میں اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی مذاہب عالم ہیں، اقوام عالم، ان کے تہوار اور ان کی عیدیں، ان میں بھی غور کیا جائے اور اسلام کی عیدین میں بھی غور کیا جائے تو یہ اسلام کے امتیازات اور خصائص میں سے ہیں یہ 2 دن. باقی جتنی اقوام ہیں ان کی کئی عیدیں ہیں. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو مذہب ہے، سکھ ہے، بدھ مذہب ہے. اس کو تھوڑا سیٹ کریں، اس کو تھوڑی کم کرو. یہ جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی کئی عیدیں ہیں، لیکن بے مقصد، اور اس میں کوئی روحانیت نہیں، کوئی مقصد نہیں. اسلام کی عیدین میں ایک بہت بڑا مقصد ہے. ایک تو جتنے مذاہب ہیں ان کی عیدیں اور تہوار وہ ماضی کی تاریخ پہ مبنی ہیں. مثلا عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو عیسائیوں کا کرسمس کس چیز پہ مبنی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ جب ولادت ہوئی تھی تو وہ لمحہ تو خوشی کا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ ولادت کے بعد پھر بڑے بھی ہوئے، پھر ان کو نبوت اور رسالت بھی ملی، پھر انہوں نے دعوت بھی دی، اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے بھی گئے. تو اب وہ لمحہ صرف ایک لمحہ کی عید منانا کہ حضرت جب پیدا ہوئے تھے، ولادت کی خوشی کرنا، تو یہ ایک ماضی کا حال ہے جس سے خوشی منانا پھر پڑتی ہے. ایک ہے خوش ہونا. تو اللہ نے یہ انسانی طبع میں رکھا کہ کوئی نئی نعمت سے آدمی جب گزرتا ہے اور نئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ گزر جائے تو پھر وہ خوشی بھی پرانی ہو جاتی ہے. اب مثلا ایک آدمی پیدا ہوا 1 مارچ کو، تو 1 مارچ کو تو خوشی کا دن تھا،
لیکن ابھی پیدائش تو ختم ہو گئی، ولادت، پھر اگلے سال جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو اس میں وہ خوشی نہیں ہوتی جو ولادت والی ہے، بس اس پر خوشی بناوٹی اور تکلف کر کے خوشی بنائی جاتی ہے، وہ خوشی ہوتی نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات پہ بنی اسرائیل عید مناتی ہیں، فرعون غرق ہو گیا، وہ جب غرق ہوا تو اس وقت تو وہ لمحہ خوشی کا تھا، اب وہ تاریخ کا حصہ ہے، اب وہ لمحہ بارہا آئے تب بھی وہ خوشی منانی پڑتی ہے۔ خوش ہونا اور چیز ہے، اپنی تاریخ کو پرتکلف طور پہ یاد دہانی کرا کے کہ جی ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی منائی جاتی ہے، منائی تکلف سے جاتی ہے، اور جو خوشی ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اور بڑے حضرات اسلام کا نام لیوا، انہوں نے بھی کئی عیدیں بنا رکھی ہے، کوئی عید میلاد کے نام پہ عید بنائی، کوئی غدیر خم کے نام پہ عید بنائی، کوئی عرس کے نام پہ، کوئی اور مختلف رسموں کے نام پہ عیدیں مقرر کی۔ لیکن اسلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ یہ دو عیدیں اللہ نے اس امت کو سپیشل عطا کی ہے، اور ان دو عیدوں کے احکام وہ ان کی اصل قرآن میں ہے، تفصیل حدیث اور فقہ کی سب کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جتنی عیدیں بنائی گئی ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہ کی کسی کتاب میں، وہ لوگوں کی خواہش پرستی ہے، اور صرف وہ حصول ہے پیسے کا اور پیٹ پوجا ہے۔ تو اسلام کی اصلی عیدیں جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ دو ہیں، ایک آج کا دن، اس کا نام ہے عید الفطر، فطر والی عید، اور فطر افطاری سے ہے کہ ایک مہینہ تک روزے رکھے، آج وہ روزوں کی پابندی ختم ہوئی، اجر جمع ہو گیا، اور آج اسی کے ایک اثر ہے، جو دل میں جس نے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور رمضان المبارک کی قدر کی، آج اس کا دل خوش ہے، اور اس نعمت پہ خوش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی، اور انشاءاللہ یہ مہینہ ہماری یقیناً مغفرت ہو گئی۔ ہم اللہ سے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینہ میں ہماری مغفرت فرما دی، اس کا اپنا وعدہ ہے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو جن حضرات نے اس مہینے کی بہاریں لوٹی اور نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تو یقیناً انشاءاللہ ان کی مغفرت ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی ہے نیک اعمال کی۔ تو اس خوشی کے طور پہ اس دن کو بطور شکر کے یوم تشکر، جیسے لعلکم تتقون آیا، اسی طرح لعلکم تشکرون بھی روزوں کے سیاق میں آیا۔ تو آج ہم سارے اللہ کے شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اس لیے چند گزارشات چند منٹوں میں سن لیں۔ ایک تو مسئلہ ہے جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہے اور ایک اثر ہے۔ اجر ملے گا آخرت میں، اور جو اثر ہے
وہ دنیا میں بھی آدمی مشاہدہ کرتا ہے، اور اثر کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور اجر یہ قیامت کو ملے گا۔ جتنے اعمال بھی کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی حقیقت بیان کی، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جس نے بھی، یار اس کو تھوڑا ہلاتا ہے، جس نے بھی نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو اور بد عقیدہ نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، دو چیزیں، حیات طیبہ اور اس کی جزا دیں گے، ضرور بالضرور ان کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم جزا دیں گے اس کے اعمال کی، جو عمل وہ کرتا رہا اس کی جزا ملے گی، لیکن جزا کب ملے گی؟ آخرت میں۔ اور اثر کیا ہے؟ حیات طیبہ، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، کہ دنیا کے اندر بھی ہر نیک عمل کا ایک اثر ہے، ہر برے عمل کا بھی ایک اثر ہے، ہر نیکی کا بھی ایک اثر ہے۔ حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی کہ گناہوں کے اثرات، جب آدمی کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے اس کے بھی اثرات ہیں، اور جب آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کے بھی دنیا میں بھی آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور آثار کا ظہور ہوتا ہے ہر نیک عمل کا۔ جو بھی نیکی کرے، مثلا تقوی ہے جو رمضان کا مقصد ہے، تو تقوی کا ایک اثر دنیا میں بھی ہے، اجر قیامت کے دن ملے گا۔ لیکن جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کا اثر یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں رہتا، اور چاہے بڑے سے بڑا فرعون کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، جب اللہ کا ڈر آیا اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے تو سارے فرعون ڈریں گے، اور بڑے بڑے ظالم اور جابر اور حکمران اس سے ڈریں گے، لیکن اس کے دل کو اللہ مخلوق کے ڈر سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی ایٹمی قوت بھی نہیں، ٹیکنالوجی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، اور وجود اور تن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی پیمند لگے ہوئے، اور مسجد نبوی کے سنگریزوں پہ سونے والے، پتھروں پہ سونے والے، ظاہراً کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، لیکن جب فاروق اعظم کا نام آتا ہے تو کیسر و کسرا بھی ہل جاتے ہیں، اور سارے کفار کے دلوں پہ اللہ نے رعب بٹھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ تقوی کا اثر ہے۔ جب بھی اللہ سے ڈرنا آدمی شروع کرتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا آ جائے اور تقوی آ جائے، تو متقی آدمی کے تقوی کا پہلا نتیجہ اور اثر جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل سے مخلوق کا ڈر گیا، اور بڑی سے بڑے فرعون بھی اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے کانپتے ہیں۔ تو یہ لعلکم تتقون، اجر قیامت کو ملے گا، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ہے۔ اور یہ بھی ایک شعبہ ہے حیات طیبہ، یہ ان اثرات کا، ان آثار کا، جو آدمی کے اعمال کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کا اجر قیامت کے دن ملے گا، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں
کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی وہ ہے، فطر ہی کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ ہر روز افطار کے وقت جب آدمی افطار کرتا ہے اور ایمان بھی ہو اور صحیح روزہ بھی رکھا ہو، تو جو لذت افطار کے وقت آتی ہے اور جو خوشی آتی ہے، ایسی خوشی کہیں بھی نصیب نہیں ہو سکتی. اور یہ خوشی کوئی کھانے کی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالی کی جانب سے اس روزے دار کو ایک اثر دنیا میں جو ہوتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اللہ اسے ایسی خوشی عطا کر دیتے ہیں تاکہ دوسری خوشی پہ بھی اس کا یقین ہو. یہ اثر ہے. اور اجر کیا ہے؟ فرمایا فرحتن عند لقاء ربہ، ایک خوشی وہ ہوگی جب اپنے رب سے ملے گا، اور اللہ رب العزت اس کو اس روزے کا اجر عطا کریں گے عند لقاء ربہ، اور اس خوشی کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں. اور عند فطر ہی، ہر روزے کے افطار پر بھی ایک خوشی ہے. اور دوسرا معنی اس کا عند فطر ہی کا عید والی خوشی. اور عید کے دن حقیقتاً اگر آپ اپنا مطالعہ کریں تو اپنے دل کی جو کیفیت ہے اور جو انشراح صدر ہے، یہی وہ فرحت ہے، یہی وہ خوشی ہے جو منائی نہیں جاتی، اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اس سے انشراح صدر ہوتی ہے. اور یہ کیفیت نہ بیان ہو سکتی ہے، نہ اس کے بیان کرنے کے لیے الفاظ ہے. اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر اہل ایمان اس کو محسوس کر سکتا ہے. تو بہرحال ہر عمل کا نماز ہے. تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے اول نمبر نماز کا ہے. ہر عبادت میں وقفہ ہے. روزے سال کے بعد آتی ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے، لیکن نماز ہر روز 5 وقت کا عمل ہے. ہر روز کا عمل، نماز کی چھٹی نہیں. چاہے بیمار ہے، چاہے سفر پہ ہے، چاہے میدان جنگ میں ہے، نماز کی رخصت نہیں دی. باقی ہر عبادت میں درمیان میں وقفہ ہے. تو نماز کا اصل ذکر کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. فرمایا نماز یہ چیز ہے کہ یہ تمہیں بے حیائی سے بھی بچائے گی اور تمہیں برائی سے بھی بچائے گی. جو آدمی نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس عقیدہ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اسے خود بخود شرم آئے گی. اور اگر وقتی طور پہ وہ بے حیائی میں، گناہ میں بھی مبتلا ہے، لیکن نماز کی طرف دھیان رہے، تو نماز میں یہ تاثیر ہے، اثر ہے. اجر تو قیامت کے دن ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا ایک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، بے حیائی چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو اسی طریقہ سے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے آثار دنیا میں بھی ہے. اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اجر تو قیامت کے دن دیں گے، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا. اس کے مال میں اثر ظاہر ہوگا، اس کی زندگی میں اثر ظاہر ہوگا. اس کے مال کو اللہ بڑھا دیں گے، محفوظ کر دیں گے، ہر طرح کی برکات سے نوازیں گے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک اجر ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا. اور بعض آثار وہ ہیں جو دنیا میں بھی ہمیں وہ درپیش ہے اور ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس لیے اب
آخری گزارش یہ ہے کہ عید کا دن یہ شکر کا دن ہے، اور یہ ذکر کا دن ہے، اور یہ استغفار کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اس کو فحاشی میں، بے حیائی میں اور غلط کاموں میں صرف کرنا یہ اہل اسلام کا طریق نہیں ہے۔ آج ہماری عیدیں بھی یہود نصارہ کی طرح فحاشی کا اڈا بن گئی، بے حیائی کا اڈا بن گئی، اور نوجوان سمجھتے ہیں رمضان گیا اب ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں، اب تو آپ کے اس نتیجے کا دن ہے۔ اسی لیے ہر مذہب والے اپنی عیدوں پہ شراب پیئیں گے اور بد نظریہ کریں گے، بدکاریاں کریں گے، لیکن اسلام کی عید کتنی پاکیزہ ہے کہ آپ صبح صبح نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ باقی دنوں میں 5 نمازیں ہیں اور عید والے دن میں 6 نمازیں ہیں، ایک نماز بڑھ گئی۔ تو یہ اس بات کا سبق ہے کہ ہم ہر قسم کی فحاشی، بے حیائی، منکرات، ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عید کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کے، ہدیہ سمجھ کے اس کی بھی ہم قدر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ آج کا دن تو جائزہ کا دن ہے اور اپنے اعمال کا انعام پانے کا دن ہے، اللہ سے اجر وصول کرنے، اپنے استحقاق کا دن ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ہمارے جتنے ٹوٹے پھوٹے کھرے کھوٹے اعمال ہیں، اللہ انہیں بہترین اپنے خزانے سے بہترین بنا کے ہمیں ان کا اجر عطا کرے۔ تو آج کا دن اس فکر کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ گزارنا ہے، یہ نہیں کہ گانے بجانے میں ضائع ہو جائے اور کھیل کود میں ضائع ہو جائے، بد نظری میں ضائع ہو جائے، فحاشی بے حیائی میں پڑھ کے ضائع ہو جائے۔ تو شیطان بھی تاڑیاں لگائے، مجھے باندھا بھی گیا تھا، ادھر میں چھوٹ گیا اور ادھر سے میرا یہ بزرگ بھی چھوٹ گیا، اب ہم دونوں عیاشی کریں گے کٹھی۔ تو کم از کم اس تقوی کا اثر 1 سال تک اگر ظاہر ہوتا رہے تو سمجھو ہمارے روزے قبول ہو گئے، اور اس امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اگلے سال پھر روزے آ جائیں گے، اور اس کورس میں کامیابی کی علامت یہی ہے کہ ہماری زندگی میں چینج آئے، بدل جائے زندگی، اور ہماری زندگیوں میں رمضان کے اثرات باقی رہیں۔ تو پھر تو ہمارے اس کورس کا فائدہ ہو گیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ آج کے دن ہی ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، بوئی فحاشی، بوئی بے حیائی، بوئی عید منانے کے بہانے گانے بجانے، ڈھول ڈھمکے اور غیر محرموں کو ملنا اور ان کے آگے پیچھے پھرنا، یہ پھر بوئی پھیری والا چکر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کورس میں ناکام ہوئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کورس میں کامیاب فرمائے۔ ابھی عید کی نماز ہوگی، حسب وعدہ 5 منٹ اوپر ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے۔ تو عید کی نماز چونکہ سال کے بعد آتی ہے، اس لیے کئی بزرگ